إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حضرات جمعہ عزیز بزرگوں بھائیوں ماں اور بہنوں، عمومی طور سے ہم جس ہوا میں یا فضا میں سانس لے رہے ہیں، چاہے ہندوستان جیسے ملک میں ہو یا پوری دنیا کے نقشے پہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، اس وقت ہم دفاعی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری طاقت، قوت، سرمایہ، وقت اور انرجی کا ایک بڑا حصہ اپنے دفاع میں خرچ ہو رہا ہے۔ اور دفاع کس چیز کا؟ میدان جنگ، ہتھیار کی جنگ ہم نہیں لڑ رہے ہیں، لیکن فکری جنگ، ہمارے افکار، ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال اور ہمارے دین پر دشمن کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ اور یہ عام حملہ ہو گیا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، مسلمان آتنکواد ہیں، یہ بڑی گھسی پٹی چیز ہو گئی، لیکن یہ عام چیز نہیں ہے۔ اس وقت وقفے سے یہ حملہ ہوتا ہے، میڈیا میں بیان آتا ہے اور مسلمان اپنی صفائی دیتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے۔ یہ چیز ہم اچھی طرح سمجھ لے رہے ہیں کہ ہم پر جب کوئی آنچ آئی تو پھر ہم نے اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ہمارا وجود خطرے میں ہو جاتا ہے، ہمارا کاروبار، ہماری زندگی، ہماری شخصیت خطرے میں پڑ جا رہی ہے، مشکوک ہو رہی ہے، تو ہم اپنی دفاعی پوزیشن میں آ کے اپنی پوری قوت دفاع میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ چیز چونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ شبہ آج پیدا ہوا ہے، لیکن دشمن، اسلام کا دشمن وقفے سے مسلمانوں کو دفاعی حیثیت پہ مجبور کرتا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں موضوع اور من گڑھت باتیں پیش کر کے حدیث کا جو ہے حوالہ دے دیا گیا، من گڑھت باتیں کہتے، سند جوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ حدیث ہے، یعنی جو بات نبی نے نہیں فرمائی اسے نبی کی طرف منسوخ کر کے کہنا، بیان کرنا اور لوگوں میں اس کو پھیلانا۔ یہاں تو دفاع کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی دہشت گرد کہہ دے تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کر دے، اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کر دے،
تو یہ ہمارے پورے وجود سے زیادہ خطرناک بات ہے. وجود نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور مصدوق تھے، اللہ نے آپ کو صادق مصدوق اور صادق الامین اور بہت ساری خوبیوں اور صفات سے نوازا. وہ بات جو آپ نے نہیں کہی اسے حدیث کہہ کر کے بیان کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید بیان کی، فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کر دیا، جو بات میں نے نہیں کہی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اتنی خطرناک وعید ہے. لیکن یہ جھوٹ اس لیے نہیں منسوب کیا گیا کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا. دنیا میں دشمن جب بھی کوئی بڑا حادثہ دنیا میں پیش کرتا ہے تو صرف وہ حادثہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کوئی بدعت رائج ہوتی ہے تو بدعت مقصود نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا خطرناک ذہن کا فرما ہوتا ہے. ہمارے ملک ہی میں دیکھ لیجئے، چاہے 6 دسمبر بابری مسجد کے ندب کا واقعہ، ابھی جلدی یوگا ڈے جو منایا گیا، یہ عام تاریخیں نہیں ہے کہ فلاں ہو یوگا ہو گیا مسجد گرا دی گئی. اس کے پیچھے کوئی بڑی تاریخ ہوتی ہے. اس تاریخ کو بالکل مسخ کرنا، بدنام کرنا، رسوا کرنا، اور اس بڑے حادثے کے پیچھے لوگ اس تاریخ کے پورے واقعے کو بھول جائیں. آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے دنیاوی معاملات میں ملکی سطح پہ آپ کی نگاہیں، آپ کی دوراندیشی یہ زیادہ ہے. علماء کے بنسبت ہماری عوام حالات حاضرہ پہ زیادہ گرفت رکھتی ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں رجب کا معاملہ جب آتا ہے، شہر رجب، تو رجب کے مہینے میں جو بدعتیں گڑھی گئی وہ ایسا نہیں کہ عام بدعتیں گڑھ دی گئی. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے مسلمانوں کی، اور اس تاریخ کو کنارے کر کے ان بدعتوں کے جال میں لوگوں کو الجھا دینا. دنیا میں کوئی بھی بڑی بدعت ہے، اس بدعت کے پیچھے کسی بڑے تاریخی واقعے کو کنارے لگا دینا اور لوگوں کو اس بدعت میں الجھا دینا، یہی ہے ہر بدعت کی تاریخ. روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت کا کام ہے. عاشورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. صوم جیسی عبادت سے لوگوں کو کنارے کر کے نوحہ ماتم اور اہل بیت کی محبت کے نام پہ ساری چیزوں میں الجھا دیا گیا. قوم کا جو بڑا طبقہ ہے وہ جب باتوں کو سنتا ہے تو تحقیق کی سب کو فرصت نہیں ہوتی. اسی لیے شہر رجب کو شہر عجب بھی کہا جاتا تھا کہ رجب میں ایسی ایسی بدعتیں، عجیب و غریب بدعتیں، جن کا نہ تاریخ سے نہ سیرت سے کہیں اس کا وجود نہیں ہے. شہر رجب، شہر عجب بھی عرب میں کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ عجیب و غریب بدعتیں. رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی مکے میں عمرہ کرنے والوں کی بھیڑ بڑھ جاتی ہے. کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اس لیے کہ جو حدیثیں گڑھی گئی اس میں یہ بات بھی ہے کہ رجب میں عبادت کرنے کا ثواب کئی لاکھ عبادت کے برابر ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ میں 2-3 گڑھی ہوئی حدیثیں آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر یہ بتاؤں گا کہ یہ گڑھی ہوئی حدیثیں گڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے پیچھے نقصانات کیا ہے یا اس کے راز کیا ہے، اور پھر اصل جو مدعا ہے اس پر ہم لوگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پہلی چیز، یہ من گڑت حدیثیں، جھوٹے لوگ جنہوں نے ہزاروں جھوٹی حدیثیں گڑھی. ایک حدیث گڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، گڑھنے والے نے کہا کہ جس نے رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھا اسے جہنم سے اتنی دوری مل جائے گی جتنی آسمان اور زمین کے بیچ کی دوری. یہ من گڑت حدیث ہے. من گڑت کا مطلب کہ راوی اتنا جری ہو جائے، اتنا نڈر اور بے غیرت ہو جائے کہ اپنی طرف سے کوئی جھوٹ منسوب کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے. عام لوگوں کا بھولا بالا آدمی طبقہ ہے، یہ بیچارہ نہیں جانتا کہ حدیث ہے نہیں ہے، صحیح ضعیف کی تمیز سب کو حاصل نہیں ہوتی. من گڑت حدیثوں کو بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے تو لائیے روزہ رکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور حدیث گڑھی گئی کہ جو رجب میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. دوسری من گڑت حدیث
کہ جس نے 15 رجب کو روزہ رکھ لیا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسری من گھڑت حدیث، یعنی یہ موضوع چیز ہے، ہمارے آقا نے نہیں کہا جیسے آپ کوئی بات کہیں اور جوڑ دیں کہ نبی کی حدیث، ایسے ہی جھوٹے لوگ حدیثیں کرتے تھے کہ اچھا حدیثیں جو کرتے ہیں تو عام لوگوں کے نام سے نہیں، راوی میں حضرت علی کا نام لیں گے، حضرت عثمان کا، بڑے بڑے صحابہ کا نام لیں گے۔ ایک من گھڑت حدیث جو ہے کہ جس نے 27 رجب کو روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال کے روزے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ من گھڑت حدیث ہے۔ اس طرح کئی درجن حدیثیں رجب سے متعلق ملی کہ جس نے رجب کے مہینے میں ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رجب سے متعلق حدیثیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور من گھڑت حدیث کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے۔ پہاڑ بول پڑا اور پوچھا کہ کیا چاہیے، تو انہوں نے اپنا حال بیان کیا تو کہا کہ میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے اور وہ شخص چاند کی طرح روشن ہے۔ پہاڑ سے ایک آدمی نے مدار ہوا جس کو موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے اور فرمائے کہ یہ ان کی امت ہے اور جو ان کی امت میں رہے گا 600 سال تک پہاڑ کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اس طرح کی من گھڑت حدیثیں، یہ 2-3 نمونے میں نے بیان کیا، ورنہ کئی درجن حدیثیں من گھڑت ہیں رجب سے متعلق۔ بظاہر آدمی کہے گئے تو فضائل ہے، ایک طبقہ ختم کہ فضائل میں من گھڑت حدیثیں قبول کر لی جائیں گی، نہیں، کہیں بھی من گھڑت حدیث نہیں قبول کی جائے گی۔ آپ نبی کو جھوٹا بنائیں گے، وہ بات جو نبی نے نہیں کی وہ بات آپ کہیں گے، یہ غلط چیز ہے، درست نہیں ہے۔ کہیں بھی من گھڑت حدیثوں کا یا من گھڑت روایتوں کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان حدیثوں کو گڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ حدیثوں کی صحت مشکوک ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب حدیثوں کو مشکوک کر دیں گے تو لا محالہ قرآن رہ جائے گا، اور پھر قرآن کو اپنی عقل کے لحاظ سے جیسے چاہیں گے سمجھائیں گے، منمانی کریں گے۔ حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی انسان کی عقلی تفسیر کی محتاج نہیں ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قرآن اپنی پوری تفسیر کے ساتھ آسمان سے اترا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ امام ابن جریر طبری اور امام قرطبی جگہ جگہ امام مجاہد کی باتیں کوٹ کرتے کہ مجاہد نے کہا، امام مجاہد کہتے کہ میں نے پورا قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کو 2 مرتبہ ختم کیا ان کے پاس۔ کیسے ختم کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک آیت پڑھ کر کے میں رک جاتا اور کہتا کہ اس آیت کا وہ مطلب یا وہ تفسیر بتائیے جسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ دوسری آیت پڑھتا پھر رک جاتا، کہتا کہ اس کی وہی تفسیر یا وہی مفہوم بتائیے جو آپ نے نبی سے سنا ہے۔ اس طرح میں نے پورا قرآن 2 مرتبہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ختم کیا رضی اللہ عنہ۔ کیوں ایسا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن اپنی تفسیر کے ساتھ محفوظ ہے۔ قرآن اصل شکل میں تلاوت کی جس شکل میں باقی ہے، تفسیر احادیث میں ہے، اور احادیث جو ہے قرآن کی تفسیر ہے۔ جب احادیث کی صحت کو مشکوک کر دیا جائے گا تو پھر لا محالہ قرآن لوگ اپنی عقل سے اس کی تعویل کریں گے، توجیہ کریں گے، اور پھر امت اسی ہلاکت میں تباہی میں پڑی رہے گی۔ ایک مقصد اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد کسی بدعت کو رائج کرنے کا، اس کے پیچھے کوئی بڑا زبردست واقعہ یا سانحہ ہوتا ہے، اس پہ پردہ ڈالنا۔ مثلا رجب سے متعلق یہ جو من گھڑت حدیثیں میں نے پیش کیا یہ ہوئی، اس کے بعد رجب میں ایک کہانی گڑھی گئی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نیاز کی۔
امام جعفر صادق سن 83 ہجری میں پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، گویا دونوں ہم عصر ہیں، دونوں کا زمانہ دور ایک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد نے ان کے علم کو پھیلایا اور ایک منظم فقہ کے نام سے مشہور ہوئے، فقیہ کے نام سے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ ایک امام ہے، ایک عالم ہے۔ اب روافض اور شیعوں نے ان کو کیپچر کیا، چونکہ یہ آل بیت سے ہیں، آل رسول سے ہیں، تو ان کے نام کی روٹیاں سیکی گئیں۔ وہ کس طرح سے، اس کی تفصیل یہ کہیں مستند کتاب میں تو یہ واقعہ نہیں ہے، مگر میں پورا واقعہ اس لیے بیان کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اس مہینے کی اس جو ہے خطرناک بدعت کا اندازہ ہو سکے کہ جھوٹ کس طرح سے گڑھا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ جب بحیات تھے تو اس زمانے میں مدینہ میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، مشہور کہانی ہوگی۔ لکڑہارے کے پاس آمدنی کی کوئی زیادہ جو ہے سبیل نہیں تھی، نہ تو اس کی اولاد تھی، بڑی مشکل سے اس کا گزر ہوتا تھا، جنگلوں میں جا کے لکڑیاں وغیرہ چنتا اور اسی سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر کے شہر سے باہر چلا گیا، مدینہ سے باہر، اور جنگلوں میں لکڑی وغیرہ چن رہا ہے، لیکن اس کی روزی روٹی کا انتظام باقاعدہ نہیں ہو پایا۔ لکڑہارے کی بیوی بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیسے کیا کروں۔ اس نے عاجز آ کر کے غریبی دور کرنے کے لیے مدینہ کے اندر جو اس وقت بادشاہ تھا اس کے وزیر کی بیوی کے محل میں ملازمت کرنا شروع کر دیا، یعنی جھاڑو وغیرہ لگانا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا گزر اس محل سے ہوا۔ دیکھیے جھوٹ، دیکھیے امام جعفر کسی کے محل میں داخل ہوں گے، وہ بھی جہاں عورتیں ہوں گی، کہتے ہیں کہ امام جعفر وہاں سے گزرے، پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ عقیدت مندوں نے کہا کہ رجب کا مہینہ ہے، اور آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ 22 تاریخ آپ یاد رکھیے کہ رجب کی 22 تاریخ۔ پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رجب کی 22 تاریخ کی کیا فضیلت ہے؟ کہا بتائیے۔ تو کہا کہ جب 22 رجب آئے تو میرے نام کے کوڑے بھرے جائیں، اور اس کا طریقہ ہے کہ بازار سے کوڑے خرید کر لائے جائیں، ان میں گھی وغیرہ لگا کر کے اسے تلا جائے، اور پھر چادر پر بچھا کر کوڑوں کو رکھا جائے اور میرا ختم دلایا جائے، تو اس سے ہر مشکل پریشانی حل ہو جائے گی۔ یہ واقعہ گڑھا گیا کس کی طرف؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف۔ جو لوگ نبی کی طرف چھوٹی حدیث گڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے امام جعفر کی طرف کسی واقعے کو گڑھنا کون سی بڑی بات ہے؟ پھر امام جعفر نے کہا کہ جس کی مراد پوری نہیں ہوگی وہ قیامت کے دن اس سلسلے میں میرا دامن پکڑ سکتا ہے کہ میں نے نیاز کیا اور میرا کام نہیں ہوا۔ دیکھ رہے ہیں نا، پورے یقین کے ساتھ یہ کہانیاں عوام میں لوگوں میں بتائی جاتی ہیں۔ لکڑہارے کی بیوی بھی محل میں اپنا کام کر رہی تھی، اس نے ان باتوں کو سنا اور اس نے امام جعفر کے نیاز کر دیا، کوڑے وغیرہ بھر دیا، کوڑوں کا ختم دلا دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد لکڑہارے کے دن پلٹ آئے۔ جنگل میں لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو کلہاڑی چھوٹ کر کے اس کے ہاتھ سے کہیں چلی گئی، گر گئی۔ جہاں گری وہاں ایک آواز آئی، پتہ لگا کہ زمین کے اندر کچھ خلا ہے۔ زمین کو کاٹا تو وہاں سونے اور چاندی کا خزانہ مل گیا، اور وہ جب واپس لوٹا ہے تو اونٹوں پہ سونے اور چاندی کا خزانہ بھر کر کے مدینہ لے کر کے آیا، اور مدینے کے اندر ایک شاندار محل تعمیر کرایا، اسی میں رہنے لگا۔ ایک دن وزیر کی بیوی محل کے اوپر گئی تو دیکھا کہ بڑا شاندار محل ہے۔ پوچھا کس کا محل ہے؟ بتایا کہ وہ عورت جو تمہارے گھر میں کام کرتی تھی اس کے شوہر کا محل ہے، اسی نے بنوایا۔ اس نے اس وزیر اپنے لکڑہارے کی بیوی کو بلا کر پوچھا کہ اتنے جلدی دولت کہاں سے آ گئی تمہارے پاس؟ کہا کہ میں نے امام جعفر صادق کی نیاز کی تھی اور اس طرح سے مجھے یہ نعمت حاصل ہوئی۔ وزیر کی بیوی نے اس کا مذاق اڑایا، اور جب مذاق اڑایا تو اب وزیر کی وزارت چھن گئی، ہمارے جو ہے امام جعفر کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، اور وزیر شہر سے جنگل میں چلا گیا۔ اسی دن بادشاہ کا ایک لڑکا غائب ہو گیا، تو جب بیٹا غائب ہو گیا
تو یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ وزیر ہی اس کو تلاش کر کے یا اسی نے قتل کرایا ہوگا۔ لکڑہارا ایک خربوزہ لایا، اب وزیر کے ہاتھ میں خربوزہ لگ گیا کھانے پینے کے لیے، تو جب وزیر کو گرفتار کر کے لایا گیا تو جب کھولا تو خربوزے میں بادشاہ کے لڑکے کا سر ہے، اور پریشان ہوا۔ پھر فوراً وزیر کی بیوی کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، توبہ کر لیا، تو پھر وہ خربوزہ جب وہ بنڈل کھولا گیا تو وہ سر کے بجائے پھر خربوزے کی شکل میں بدل گیا۔ اس طرح سے امام جعفر کی جس نے نیاز نہیں کی وہ مصیبت میں پھنس جاتا تھا، اور جو نیاز کرتا تھا وہ خوشحال ہو جاتا تھا۔ یہ واقعہ گڑھ کر کے رجب میں بیان کیا جاتا ہے۔ حدیثیں عبادت کے لیے گڑھی گئی، اور اس واقعے کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، جیسے کسی درگاہ پہ جو ہائی وے روڈ پر ہوتی ہے، اگر کوئی گاڑی سلو کر کے کچھ پیسے وہاں پہ نہ نظرانہ ڈالے تو لوگوں میں ایک فضا بنا دی جاتی ہے کہ جو آدمی یہاں گاڑی سلو نہیں کرے گا آگے گاڑی لڑ جائے گی، پلٹ جائے گی، حادثہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے کمزور عقیدے کے لوگ تو اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عقیدے کی کمزوری جن کے پاس رہی ہے، ہمیشہ بدعت والے اور گمراہی پھیلانے والے کمزور عقیدے کے لوگوں کو انہی کو نشانہ بناتے ہیں۔ مضبوط عقیدے کے جو لوگ ہیں ان کو اسلام سے خارج کرتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں، کیونکہ اگر انہیں اسلام مسلمان مان لیں گے تو پھر ان کی دکان نہیں چمکے گی۔ اس لیے جیسا آج دیکھیں کہ کوئی صحیح دین پر ہے کہ اگر تو وہابی ہے، اس کا کیا چھوڑو، اس کا وہ بے دین ہے کہ نہیں، وہ نبی کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، کیونکہ مسئلہ وہاں کٹ جائے گا۔ اگر مان لیں اسلام کو تو پھر ان کے سارا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، ساری دکان ان کی بند ہو جائے گی۔ تو یہی صورتحال امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نیاز کے واقعے کو گڑھ کر کے ہوئی، ڈرانے کے لیے کہ جو نہ جو ہے نیاز کرے اس کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ جیسے گنڈا پیسہ وصولتا ہے نا، ہفتہ وصولتا ہے، اسی طرح یہ سالانہ اس طرح ڈرا دھمکا کر کے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف جھوٹے واقعے کو منسوب کر کے کوڑے وغیرہ کی رسم لے کر کے آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام جعفر رحمہ اللہ جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمراں تھے۔ اسلامی تاریخ کا جو سلطنت کا جو دارالخلافہ تھا وہ مدینہ نہیں تھا، مدینہ میں اس وقت کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے مدینہ دارالخلافہ ختم ہو گیا۔ حضرت علی کے زمانے میں دارالخلافہ بغداد ہو گیا تھا، عراق۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دمشق شام ہو گیا تھا۔ تو کوئی خلیفہ، کوئی بادشاہ مدینے میں تھا ہی نہیں۔ جب بادشاہ نہیں تو کوئی وزیر نہیں تھا۔ تو ایک اس کے من گھڑت ہونے کی ایک پہلی دلیل کہ اس زمانے میں کوئی بادشاہ یا کوئی وزیر مدینے کے اندر نہیں تھا۔ دوسری دلیل اس واقعے کے من گھڑت ہونے کی، شہر کے اندر ایک چھوٹا سا کہیں کام ہوتا ہے، 2-4 بوری سیمنٹ اور لوہا سریا گر جائے تو فوراً خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں کے گھر تعمیری کام ہو رہا ہے، فلاں جگہ بلڈنگ بن رہی ہے۔ آج بمبئی کے ماحول میں آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا اگر بالو سیمنٹ گر گیا تو فوری طور سے ہلچل مچ جاتی ہے کہ لیگل ہے کہ ان لیگل ہے۔ وہ محل بن گیا پورا مدینے کے اندر، اور وزیر کو خبر نہیں ہوئی، بیوی کو خبر نہیں ہوئی۔ محل 2-4-10 دن نہیں بنتا، کم سے کم 6 مہینہ سال بھر کسی محل کو بنانے میں لگتا ہے۔ تو اس کے جھوٹا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اتنے جلدی محل بن جائے کہ نہ وزیر کو خبر ہو، نہ بیوی کو خبر ہو، نہ اس کے ماننے والوں کو خبر ہو، یعنی لوگ گھر میں قید رہتے تھے۔ تو یہ جھوٹا ہونے کی دوسری دلیل اس واقعے کی ہے۔ تیسری دلیل، اگر امام جعفر صادق کی نیاز رحمہ اللہ کی اتنی قیمتی تھی تو پوری تاریخ 83 ہجری سے لے کر کے 1437 تک تاریخ کی جو بھی کتابیں محدثین نے، مورخین نے لکھا، امام ذہبی نے تاریخ الاسلام 52 جلدوں میں، 52 جلدوں میں پوری تاریخ جمع کی۔ امام ابن جو ہے کثیر نے البدایہ والنہایہ، تاریخ کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو محفوظ نہ ہو۔ اس واقعے کا کہیں ذکر نہیں ملتا، کیوں؟ یہ بعد کی گڑھی ہوئی چیز ہے، مستند چیز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے حالات، سوانح اور ان کی زندگی پہ جو ترجمہ لکھا گیا کہ امام جعفر کے حوالات، فلاں امام کے حالات، تو ان کے حالات میں بھی اس واقعے کا ذکر نہیں ملتا۔ یعنی مورخین نے ان کی سوانح لکھی ہے مگر اس واقعے کو کسی نے ذکر نہیں کیا۔ چوتھی چیز، پوری کہانی ایک بادشاہ اور ایک وزیر کے آس پاس گھومتی ہے۔
بادشاہ، وزیر، لکڑہارا اور اس کی بیوی، چاروں کے آس پاس گھومتی ہے۔ بعض کردار ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں میں اپنا اثر چھوڑنے کے لیے بس چند ہی لوگوں کی طرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ اس کو لمبا نہیں کرتے، لیکن کیونکہ فضیلت ثابت کرنے کے لیے ایک دو ناموں کا سہارا لے لیتے ہیں۔ اور اس زمانے میں دارالخلافہ جب مدینہ تھا ہی نہیں تو نہ مدینے میں کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی وزیر تھا، تو وزیر اور بادشاہ کے آس پاس کہانی گھوم رہی ہے اور مدینہ کا واقعہ کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ نہ تو مدینے میں کوئی بادشاہ تھا اور نہ مدینے میں کوئی وزیر تھا، تو اس کے من گھڑت ہونے کی یہ چند دلیلیں بڑی واضح ہیں۔ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں 1906 میں یہ رسم اونٹوں کی آئی۔ رامپور یوپی کا ایک شہر ہے، پہلے ایک ریاست تھی، ریاست مستقل تھی، اسٹیٹ، ابھی ایک شہر ہے۔ اس میں ایک اردو کا شاعر امیر مینائی گزرا ہے، اس کے بیٹے خورشید مینائی نے داستان عجیب کے نام سے کتاب لکھی اور 1906 میں اونٹوں کی رسم، اس کی فضیلت، اس کو بھرنے کی فضیلت، جو کہ رافضی اور شیعہ تھے، امیر مینائی ہو، جوش مریابادی ہو، یہ اردو کے جو بڑے بڑے چند شعراء جن کا نام آتا ہے، اکبر الہ آبادی وغیرہ، یہ رافضی اور شیعہ تھے عقیدے کے۔ اردو ادب میں ان کو کمال حاصل تھا، لیکن اپنے فن میں کامل تھے، لیکن اسلام کو اپنے اس اردو زبان کے ذریعے بڑا خطرناک زہر دیا اور بدعتوں کو کہیں فروغ دیا، کہیں نہ جانے کیسی کیسی وبائیں یا مصیبتیں جو ہے کھڑی کر دیا۔ امیر مینائی کے بیٹے خورشید مینائی نے یہ کتاب لکھی اور 1906 میں پھیلائی اور 1911 میں لکھنؤ وغیرہ کے علاقے میں جہاں نوابوں کی حکومت تھی، رافضی اور شیعہ، لکھنؤ کے نواب یہ واجد ولی وغیرہ کٹر رافضی اور شیعہ تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ ان کے زمانے میں یہ چیزیں لکھنؤ میں پہنچی اور اس طرح سے ان لوگوں نے اس رسم کو رائج کیا۔ سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہوئی اور 15 شوال 148 ہجری میں 56 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ ان کی پیدائش اور وفات ہے۔ 22 رجب نہ ان کی پیدائش ہے نہ ان کی وفات ہے، مستند تاریخ کے لحاظ سے اس میں بھی فرق کیا گیا اور ان کی ولادت کو الگ الگ دنوں سے منسوب کیا گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا فراڈ دین کے اندر، کودے کی رسم، حدیثیں گڑھی گئیں، امام جعفر صادق کا سہارا لیا گیا، جو کوڑے نہیں بھرے گا اس کے لیے تباہی اور بڑی خطرناک وعید اور واقعہ گڑھ کر کے جس انداز میں بیان کیا جاتا ہے، کمزور عقیدے کا آدمی کیا کرے گا؟ آپ دیکھیں کہ ہر سال بعض پیپر بڑھتے ہیں مسجدوں میں، ادھر ادھر کچھ فضیلتیں لکھی رہیں گی اور لکھا رہے گا کہ اس کو 100 کاپی چھپوا کر کے بٹوا دیجیے، نہیں اب تو اتنی فضیلت اور یہ فائدہ ہوگا، اور جو نہیں بٹوائے گا اس کو یہ نقصان ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یہ بڑے جھوٹے اور فراڈی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ایک واقعہ سنے ہوں گے بہت سالوں پہلے، ایک آدمی مدینہ منورہ میں بقیع میں دفن کیا گیا اور دفن کرتے ہی اس کی قبر میں اس کے جسم میں سانپ لپٹ گیا، بہت پہلے سنا ہوگا آپ نے۔ جب یہ واقعہ مشہور کیا گیا اخباروں میں چھاپ کر کے، ٹھیک اس کے چند دنوں کے بعد ہم لوگ مکہ ہوتے ہوئے مدینہ آئے اور جتنی تحقیق ہو سکتی تھی اس کی جب کی گئی علماء سے، ذمہ داروں سے، بقیع میں قبر کھودنے والوں سے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو آج پتہ لگ رہا ہے کہ ایسا بھی واقعہ منسوب ہے، یعنی ایسا جھوٹ کہ بقیع اور مدینہ والوں کو خبر نہیں ہے، لیکن دکان چمکانے والوں کے ہاں وہ بالکل فیمس ہو گیا ہے۔ تو جھوٹ کی جب تحقیق کی جاتی یہ اس طرح کے واقعات کی تو بڑا آسان ہے جھوٹے یا ظالم کو پکڑنا۔ امام جعفر رحمہ اللہ کی وفات، تاریخ، پوری کہانی سب من گڑت ہے، اس کے پیچھے جو اثر راز ہے، ایک تاریخ کا بڑا حصہ پوری اسلامی تاریخ میں 39 سال تک مسلسل حکمرانی کا کامیابی سے ریکارڈ قائم کرنا، یہ پوری اسلامی تاریخ میں 1437 سال میں یہ صحرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتا ہے۔ 19 سال تک گورنر تھے اور اس کے بعد 20 سال تک مستقل خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مستقل خلیفہ ہوئے۔ 39 سال تک
پوری کامیابی کے ساتھ اسلامی نظام کو چلانا، خلافت کو چلانا، آبپاشی کا نظام قائم کرنا، پہلا بحری بیڑا بھیجنا اور پہلا سمندری بیڑا تیار کرنا، نہریں کھودوانا، اسی طرح سینچائی وغیرہ کا، یعنی حکومت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے دین کے ساتھ لے کے سماج، معاشرہ، تعلیم، تہذیب، اسی طرح سے کھیتی باڑی، صنعت، تمام چیزوں کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیٹا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس تاریخ جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ اب اتنی بڑی کامیابی کیسے کسی کو ہضم ہو، کیونکہ اصل مسئلہ تو اسلام کو رسوا کرنا، بدنام کرنا ہے۔ اب آل بیت کی محبت کے نام پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خدمات کو فراموش کرنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، 22 رجب معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، تو حضرت معاویہ کی وفات پہ خوشی کیسے منائیں؟ آپ ابھی دیکھیں شیعوں کے کیلنڈر میں تو مرگ معاویہ لکھا رہے گا 22 رجب کو، یعنی معاویہ کی موت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے 22 رجب کو الگ الگ محفلیں ان کی منعقد ہوتی ہیں، وہ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جو طبقہ ہے مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا طبقہ چاہے جتنا گیا گزرا ہو، چاہے وہ قبروں پہ بھی ماتھا رگڑے، شرک در شرک میں پڑا رہے، لیکن صحابہ کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، نبی کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے کتنا بھی بڑا بدعتی ہو، آل بیت یا آل رسول یا صحابہ سے اس کو محبت ہوتی ہے، نبی سے محبت ہوتی ہے۔ تو اب صحابہ سے محبت ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا جشن تو وہ نہیں منائیں گے کبھی بھی، تو پھر اب ان کو کیسے اس میں شامل کیا جائے؟ اب اس میں شامل کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ فضائل کی حدیثیں گڑھ گئیں، خوب فضیلت والی باتیں بتا دی گئیں، اسی طرح سے ڈرا دھمکا دیا گیا تاکہ غیر شعوری طور پر وہ اس کام کو فضیلت سمجھ کر کے اس میں رجب کے کوڑے میں شامل ہو جائیں۔ اس کے پیچھے ایسا نہیں کہ وہ انہیں فضائل دلانا چاہتے یا ان کا بھلا چاہتے ہیں، انہیں بھی اپنے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت جو خوشیاں یا جشن منا رہے ہیں شیعہ یا روافض، اس میں شریک کرنے کے لیے یہ پورا بیک گراؤنڈ اور پورا گھیرا تیار کیا گیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو روافض اور شیعوں کا عقیدہ، اور اس بدعت کے پیچھے یہ خطرناک سوچ اور اس کے بعد صلاۃ الرغائب گڑھ لی گئی کہ اس رات میں یہ نماز پڑھو، یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، عمرہ رجبیہ، رجب میں عمرہ کرو تو اتنے ہزار عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، یوم ایام 20 ہر مہینے کی 13، 14، 15، 11 تاریخیں ان کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مہینے کے معمول میں شامل تھا۔ اب انہوں نے جو دیکھیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے جشن میں اہل سنت جو مسلمانوں کا طبقہ ہے، اہل سنت مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قبوری اہل سنت، ایک غیر قبوری۔ قبوری کا مطلب کہ وہ ہیں سنت کو ماننے والے، مگر غیر شعوری طور پہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ درگاہوں اور قبروں اور ولیوں سے بھی ملے گا۔ یہ ان کے علم کی کمی ہے اور سنت کو صحیح طور سے نہ سمجھنے کی واضح مثال ہے۔ دوسرا طبقہ جو صرف اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہے، سنت کو سنت کی طرح سمجھتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو بھی اس طرح کی بدعتیں رائج ہوئی، چاہے رجب کی بدعت ہو، چاہے عاشورہ 9-10 محرم کے موقع پہ جو بدعتیں، جو حلوے ماڈے یا اسی طرح کھچڑا اور یا کیا کہتے ہیں کہ یہ کربلا کی داستان گڑھی جاتی ہے اور تعزیہ والے کی نقل، اصل کام یہ روافض اور شیعوں کا ہے، لیکن اس میں چونکہ تعداد بہت تھوڑی ہے، اب اس میں اہل سنت مسلمانوں کو شامل کیا گیا۔ کچھ جگہوں پہ رافضی شیعوں نے اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوئے اور ایک لمبا عرصہ گزارا، اور جس طرح سے یہود یا نصارہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسجدوں کے امام اور خطیب رہے ہیں اور گمراہی پھیلانا اور مسلمانوں کو لڑانے کے بڑے بڑے کام ممبروں سے انہوں نے کیا ہے، اور جب وقت نکل گیا آگے
تب محسوس ہوا کہ تو فلاں کا ایجنٹ تھا، فلاں کا جاسوس تھا۔ اسی طرح سے رافضی اور شیعوں نے بھی مسلمانوں کی صفوں میں، اہل سنت کی صفوں میں داخل ہو کر کے اور سنی بن کر کے ان بدعتوں کو پھیلایا ہے۔ اس لیے دو چار نام ہندوستان میں ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے پورے ملک میں یہ بدعتیں پھیلی ہیں، ان کی جو اصل ہے وہ رافضیت اور شیعیت کی ہے۔ ان ناموں کو آپ تلاش لیجئے، میں ممبر سے اس نام کو تو نہیں بیان کرنا چاہتا، آپ جان جائیے کہ جو بڑی خطرناک بدعتیں یا بڑی خطرناک جو گمراہیاں ہندوستان میں پھیلی ہیں بزرگوں کے نام سے یا قائدوں کے نام سے، ان کی اصل اور جڑ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین دشمن کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے اگر کسی کو محبت نہیں، اب دیکھیں رافضی اور شیعہ اس مہینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے کسی میرے صحابی کو گالی دیا اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے اور سارے لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ کتنے بدنصیب رافضی اور شیعہ جو صحابہ کو گالیاں دے کر کے اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہر رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص شیعہ ہو یا سنی ہو اگر نبی کے کسی صحابی کو گالی دے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت برستی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم علم معاویہ الحساب والکتاب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما اور عذاب سے ان کی حفاظت فرما۔ یہ دعا فرمائی آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ہادیہ مہدیہ، یعنی خود بھی ہدایت پر تھے اور لوگوں کی ہدایت کا اللہ نے ان کو سبب بنایا۔ اور اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقع پہ بہت زیادہ دعائیں دی، ٹھاٹ سے حکمرانی کیا۔ کہتے ہیں نا کہ مسلم قوم کے کسرا تھے، قیصر و کسرا شام کی حکومت کر کے دنیا سے گئے، اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ نے 45 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ عوام کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، ملک کی ریاست کی ترقی کرتے ہوئے، دین کی اشاعت کرتے ہوئے بڑا بہترین جو ہے دور ان کا حکمرانی کر رہا ہے۔ اب اس سے جو دلوں میں غبار ہے حسد کا، حرص کا، یہود کے اندر، نصارہ کے اندر، تو اب پھر روافض اور شیعوں کے ذریعے استعمال کیا انہوں نے، شیعوں نے اہل بدعت کو استعمال کیا اور اس طرح سے پوری تاریخ کو مسخ کرنے کی اس مہینے میں کوشش کی گئی اور کی جاتی ہے۔ اور آج تک اہل سنت مسلمانوں کا ایک طبقہ فضائل کے نام پہ یا پھر ترہیب اور تخویف کے نام پہ، یعنی نیاز نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، اونٹیں نہیں بھرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں ترہیب اور تخویف، اس نام پر گمراہیوں میں ملوث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور دشمن کے مکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مسلمان ہمیشہ سے دفاعی پوزیشن پہ رہے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے کہ دہشت گردی کا حملہ ہے تو ہم دفاع کر رہے ہیں۔ ہماری سنتوں پہ حملہ ہوا ہے، قرآن پر حملہ ہوا، نبی پر حملہ ہوا۔ شیطان اور دشمن قیامت تک حسد کرتا رہے گا اسلام کی نعمتوں سے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ہم دفاعی قوت کو مضبوط کریں، عقیدے کی قوت، عقیدے کی سلامتی کی قوت، اعمال صالحہ کا اہتمام اور دشمن کے مکر کو پہچاننے کا اہتمام، تاکہ ہم اپنے دین کو سلامتی کے ساتھ خود بھی اس پر عمل کریں، غیروں کے سامنے بھی صحیح دین پیش کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے، اسلام اور مسلمانوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور وہ لوگ جو فضائل یا ترہیب اور تخویف کے نام پہ یہ بدعتیں گمراہیاں پھیلاتے ہیں، اللہ رب العالمین جو تیرا وعدہ ہے کہ بدعتی پہ تیری لعنت برستی ہے، الہ العالمین صحابہ کے گستاخ پہ تیری لعنت برستی ہے، تو انہیں اپنے اس وعدے کا جو ہے ان پر ان کے لیے اپنا وعدہ پورا فرما اور ہمارے دلوں میں نبی کی محبت بسا دے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بسا دے، اور جو ناسمجھ اور نادان مسلمان ہیں جو دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کے غیر شعوری طور پر صحابہ کی توہین کر بیٹھتے ہیں، الہ العالمین
انہیں دین کی سچی سمجھ عطا فرما، فہم صحابہ عطا فرما، حب صحابہ عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم فی القرآن، واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔